ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جس میں کسی بھی سورہ کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس کی نزول کی بیک گراؤنڈ، اس کا کانٹیکسٹ، وہ سب بیان کیا ہے انہوں نے. اگر ہم کوئی ایسی تفسیر لے لیں تو اس سے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ پتہ چل جائے گی. اصل میں جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ ہم بعض اوقات کسی بھی صاحب سے ایک آیت کی تفسیر معلوم کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہوتا کسی کے لیے بھی تاوقت کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی طرح علم قرآن میں خاصی دسترس نہ رکھتا ہو. وہ عالم بھی ہو اور حافظ بھی ہو، وہ ہر آیت کو اس طرح سے لنک کرتا ہے کہ ایک آیت ہے جو میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سورہ کہف میں ہے. اب اس سے متعلق اسی کی کنٹینویشن میں مختلف صورتوں میں کچھ اور آیات بھی ملیں گی. جب تک کہ ہم ان سب کو ملا کر نہیں پڑھیں گے تو آیت کی صحیح معنی میں تفسیر ہماری سمجھ میں آئے گی نہیں. اب مجھ جیسے لوگ جو حافظ نہیں ہیں، ان سے اگر آپ اکیلی اتنی آیت کی تفسیر معلوم کریں، اگر میری طرح کم حوصلہ کم ظرف انسان ہے تو وہ تو اٹکل پچو اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا، لفظی ترجمہ اس کا بیان کر دے گا، عقلی گھوڑے دوڑائے گا. لیکن اگر کوئی صاحب علم ہے تو صاحب علم کا ظرف تو بہت بڑا ہوتا ہے، تو وہ صاف آپ سے کہہ دے گا کہ صاحب میں اس کا ریڈیلی آپ کو نہیں سمجھا پاؤں گا، اس کے مجھے پہلے ان سے متعلقہ اور آیات جو اسی سبجیکٹ پر اتری ہوئی ہیں میں ان کو اسٹڈی کر لوں، اس کے بعد میں آپ پھر اس کو تفسیر کے طور پہ بیان کر دوں گا. میرے خیال میں اس میں حد تک کوئی نہیں ہوتی کہہ دینے میں. جو عالم بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں ان کے لیے بڑا آسان کام ہے. اسی طرح اگر ہم صورتوں کا نزول جو ہوا ہے وہ کس موقع پر کون سی آیت اتری تھی، کون سی سورہ اتری تھی، اگر وہ ہمیں بیک گراؤنڈ پتا ہو تو اس سورہ کو یا اس آیت کو سمجھنے میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا. تو اگر آپ مارکیٹ میں جائیں گے آپ کو ایسی تفاسیر مل جائیں گی جس میں اس طرح سے بیان کیا ہوا ہے تمام بیک گراؤنڈ، اس کے بارے میں پوری انفارمیشن دے کے پھر اس کی تفسیر آگے بیان کی ہے. وہ پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا. انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ آج کل مغرب کی یونیورسٹیوں میں روحانیت و تصوف پہ کافی تحقیق ہو رہی ہے. اس ضمن میں دو سوال ہیں کہ اب تک وہ تحقیق میں کہاں تک پہنچے، کیا ان کی یہ تحقیق مستقبل میں تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. اب وہ تحقیق میں کہاں تک پہنچے اس کو تو معیر کرنا بڑا دشوار ہے، کیونکہ پورے مغرب میں اس پر کام ہو رہا ہے، مختلف یونیورسٹیز مختلف لیول پر ہیں اور لوگ اپنے اپنے طور پر تحقیق کرتے ہیں اور
روحانیت ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت ہی وسیع، یا تصوف کہہ لیجیے اسے، بہت ہی وسیع سبجیکٹ ہے. وہ لوگ تو اس پر جو تحقیق کر رہے ہیں وہ اپنے مخصوص حالات اور معاشرتی صورتحال، سوشل انوائرمنٹ، اس سے مجبور ہو کر ادھر کو گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں مغرب میں ہرے راما ہرے کرشنا تحریک نے بڑا زور پکڑ لیا تھا، بہت پاپولر ہو گئی وہ تحریک وہاں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مغرب یہ سمجھتا تھا کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ صرف ایک تھی کہ مغرب والے ذہنی سکون ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں ان کی روح کو چین آ جائے، اور اس سلسلے میں وہ مختلف راستے اختیار کرتے رہتے ہیں. چونکہ ہندوازم کافی پرانا مذہب ہے، میرے اندازے کے مطابق 5 اور 6 ہزار سال کے درمیان کہیں یہ ہے، اور ان لوگوں نے اس کو سائنٹیفک لائنز پر کافی آرگنائز بھی کیا، آشرم بنائے اور وہاں پہ وہ پریکٹس کراتے ہیں. پھر ان کے لیکچرز اتنے دلکش انداز میں دیے جاتے ہیں کہ وہ اٹریکٹ کر لیتے ہیں لوگوں کو. اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ ان کے جو سادھو ہیں، پنڈت ہیں، وہ اسی علاقے کی لوکل لینگویج میں بیان کرتے ہیں اپنے مذاہب کو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ اٹریکٹ کر جاتے ہیں لوگوں کو. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے، ایک زمانے میں، کافی پرانی بات ہے، مے بی اراؤنڈ 89-90، شکاگو سے ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے. وہ یہاں میرے پاس آتے رہے، تو جب 5-6 مرتبہ آئے تو پھر انہوں نے کہا کہ جو میں یہاں آ رہا تھا تو ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے وہاں، انہوں نے یہ میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں آپ سے مل کر آپ کو ایویلویٹ کر لوں، کیونکہ ہم بلاتے ہیں امریکہ میں یہاں سے لوگوں کو، تو جو فقیر ہیں وہ بیچارے اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، اور جو اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتے ہیں ان کے پاس تصوف کا علم نہیں ہوتا، اور جو ایکسپریس کر پاتے ہیں وہ اردو میں کر لیتے ہیں، انگریزی میں نہیں کر پاتے. اس وجہ سے وہ وہاں پہ کمیونیکیشن گیپ رہتا ہے ہمیشہ. تو آپ کے بارے میں میری ڈیوٹی لگی تھی کہ میں یہ جان لوں کہ آپ کریں گے، اور اس سے آگے کی بات چونکہ آپ کے لیے غیر متعلق ہے تو اس کو کوٹ کرنا ضروری نہیں. تو وہاں یہ دقت ہے، لیکن ہندو اس پر بہت کام کرتا ہے، اس لیے ان کے یہاں سے چلنے والی جو مختلف تحریکیں اٹھی ہیں وہ پاپولر ہوئی مغرب میں. لیکن پھر عرض کر دوں کہ ان کے پاپولر ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مغرب نے یہ جانا کہ وہ حق کا راستہ ہے، بلکہ یہ تھا کہ اس سے انہیں ذہنی سکون مل جائے. تو اب اگر انہوں نے تصوف اور روحانیت پر تحقیق شروع کی ہے تو وہ صرف تصوف اور روحانیت کو کر رہے ہیں، اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے کہ یہ اسلامک صوفیزم اس پر ہم کریں یا ہندو صوفیزم ہے اس پر ہم کریں. وہ صرف تصوف پر کر رہے ہیں تحقیق، اور اس کے پیچھے بھی وجہ وہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے اس میں کوئی بعید نہیں ہے، بلکہ خاصے برائٹ چانس ہے کہ ادھر کو تحقیق کرتے کرتے شاید وہ سچائی کا راستہ پا جائیں، کیونکہ جہاں پر جا کے یہ اینڈ ہوگا
وہ مقام ہوگا جس کا ذکر میں نے پچھلی اتوار کیا تھا کشف المحجوب کے کانٹیکسٹ میں، کہ کشف المحجوب میں داتا صاحب نے جو تھیوری آف سائلنس بیان کی ہے، اس کو انہوں نے ایک بہت خوبصورت ٹرن دیا ہے تصوف کے لحاظ سے، کہ یہ جو تھیوری آف سائلنس ہے اس کو ہم تصوف میں مقام حیرت کہتے ہیں۔ مقام حیرت پر جا کر انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جب وہ مقام حیرت پر پہنچیں گے تحقیق کرتے کرتے، جہاں عقل جواب دے جائے گی کارخانے قدرت کے وسعت کے سامنے، تو پھر انہیں یہ اس ڈائریکشن میں ان کی تحقیق لے جائے گی کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کون سی قوت ہے اس کے پیچھے۔ جب اس پر وہ سوچ بچار شروع کریں گے، غور و فکر شروع کریں گے، تو سچائی کا راستہ انہیں مل جائے گا۔ اس میں یہ ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ ادھر کو تحقیق کرتے کرتے وہ سچائی کی طرف چلے جائیں اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ پھر ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے دوران یا بعد میں دل کے درمیان رکھی گئی دو الگ الگ انسان کی روحوں کا کیا عمل یا کردار ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا سا ریکال کیجئے کہ یہ بات کہنے سے پہلے کہ روح انسانی جسم میں کہاں رہتی ہے، ایک پورا عمل تھا جو بیان کیا گیا تھا یہاں۔ شروع ہم اس پوائنٹ سے ہوئے تھے کہ جب کچھ نہیں تھا رب تھا، اس کے فرشتے تھے۔ رب نے یہ چاہا کہ میں ایک ایسی مخلوق تخلیق کروں جو میرا مظہر ہو، جس سے میں پہچانا جا سکوں کہ تو رب نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اس سے پہلے ایک پروسیس بتایا تھا، عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں، کہ رب تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک حصہ لیا اور اس نور کے آگے پھر دو حصے ہوئے، ایک نور المومنین کہلایا اور ایک نور العالمین۔ نور المومنین سے پیغمبروں کی، رسولوں کی روحیں تخلیق ہوئیں، اور نور العالمین سے عام انسانوں کی روحیں تخلیق ہوئیں۔ تو جب روح انسانی کی تخلیق ہو گئی، اور ان تمام روحوں کی تخلیق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تخلیق ہوئی تھی، وہ اولین روح ہے جو تخلیق ہوئی۔ اور اس کو لاجک کی روح سے میں نے ایک عرض کیا تھا کہ جس طرح سے ایک آرٹسٹ کی جو سب سے پہلی پینٹنگ ہوتی ہے وہ اسے بڑی عزیز ہوتی ہے۔ کوئی بت تراش جو اسکلپچر سب سے پہلا اسکلپچر بناتا ہے، وہ اسکلپچر اسے ساری عمر بڑا عزیز رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح چونکہ پہلی تخلیق ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ یہ لاجک کی بات تھی، حالانکہ اس کو لاجک پر پرکھا نہیں جانا چاہیے، لیکن غیر مسلم
سوال کرتے ہیں تو وہاں جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب ہیں، وہ ہیں بس۔ غیر مسلم مطمئن نہیں ہوتا اس جواب سے، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اگر اس نے کسی سے سوال کیا ہے کہ آپ لاجیکلی پروو کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، پھر اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس کا ذہن مطمئن ہو جائے۔ ہم کسی کو زور بازو سے یا شاؤٹ کر کے شٹ اپ تو کرا سکتے ہیں، اس کو کنونس نہیں کر سکتے۔ وہ شٹ اپ ہو جائے گا، کنونس نہیں ہوگا تو آپ کی بات کبھی تسلیم نہیں کی جائے گی، صرف خاموش ہو جائے گا۔ تو کنونس کرنا ضروری ہے بنسبت شٹ اپ کرانے سے۔ تو وہ کنونس اسی طرح ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو لاجک کے مطابق جواب دے دیں، پھر وہ مطمئن ہوتا ہے اور آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، باقاعدہ پھر کہتا ہے کہ یس آئی ایگری، یو آر رائٹ۔ روح پر بات ہو رہی تھی، تو جب روحیں تخلیق ہو گئیں تو روح انسانی کو اس آسمان پر اتارا گیا جہاں فرشتے رہتے ہیں، اور اس روح کو غسل دیا گیا نور سے، اور اس مقام پر اس غسل کے بعد انسانی روح دی پائس سول کہلائی۔ اس کے بعد اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا جہاں پھر اسے غسل دیا گیا، اور اس غسل کے بعد انسانی روح کو دی موونگ سول کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد وہ عالم ارواح میں شفٹ ہو گئی۔ جب دنیا میں زمین پر کوئی جسم وجود میں آتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس جسم سے متعلقہ روح کو عالم ارواح سے روانگی کا حکم دے دیا جائے اور اس کو اس جسم میں داخل کر دیا جائے۔ اب یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے آپ کے سوال کے جواب میں کہ روح مخصوص ہے اس جسم کے لیے جو جسم زمین پر وجود میں آیا۔ جب وہ جسم وجود میں آیا ہے تو اس مخصوص روح کو اذن روانگی مل گیا، اور فرشتے نے اس روح کو دل کے اس درمیانی حصے میں جو بہت چھوٹی سی خلا ہے وہاں، اس میں داخل کر دیا، اور وہ زندہ جسم ہو گیا، روح اس میں ڈل گئی۔ جب دل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جس مردہ آدمی کی روح چلی گئی اس نے اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے، وہ دل ہم لے کے ایک زندہ آدمی کے جسم میں جب داخل کریں تو وہاں سے تو روح نکل چکی ہے، وہ تو خلا موجود ہے۔ تو جب آپ جسم ٹرانسپلانٹ کریں گے تو وہ روح آٹومیٹیکلی اپنے ہی مخصوص جسم میں دوبارہ داخل ہو جائے گی۔ تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے فرق نہیں پڑے گا، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ سرفراز صاحب کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو اور اس میں مسٹر مائیکل کا دل لگایا جائے تو روح بھی مسٹر مائیکل کی ہو جائے گی، اور شاہ صاحب بجائے کلمہ پڑھنے کے وہ یسوع مسیح کو اللہ کا بیٹا کہنے لگیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میری روح اس وائڈ میں، اس خلا میں دوبارہ داخل ہوگی، اپنے ہی جسم میں رہے گی۔ یہ صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹ لگ جائے اور انسان کو علم نہ ہو تو رب تعالیٰ کی عبادت تو متاثر نہ ہوگی؟ بڑی سمپل بات ہے بھائی، رب تعالیٰ کو جس ریفرنس سے میں جانتا ہوں، میں نے تو رب کو بڑا مہربان پایا ہے۔
اتنا مہربان پایا کہ شاید میں ذہنی طور پہ یہ میں توقع ہی نہیں کرتا کہ میرا رب کبھی سزا بھی دے گا. وہ اتنا مہربان ہے، اتنا معاف فرمانے والا ہے. تو جو رب اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری بڑے سے بڑی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ تو یہ بھی انتظار نہیں کرتا کہ میں اس سے کب معافی مانگوں، وہ صرف نظر کر دیتا ہے. تو جس چیز کا مجھے علم ہی نہیں ہے اس پر وہ کیوں گرفت کرے گا؟ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو ہی میرے علم میں آئے کہ یہ کوتاہی ہو رہی ہے مجھ سے، یہ غلطی ہو گئی ہے، میں اسے کریکٹ کر لوں، یہ مجھ پر فرض ہے. پھر میں ایک لمحے کی دیر نہ کروں. تو اگر کپڑوں پر کپڑے ناپاک ہو گئے فار اینی ریزن اور ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم اس انوسینس میں عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے. ہم رب تعالیٰ کو اگر اسی حوالے سے دیکھیں، اسی اینک سے دیکھیں کہ وہ بڑا مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس کی مہربانیاں قدم قدم پر نظر آنے لگتی ہیں انسان کو، اور انسان رب کے لیے دیوانہ ہونے لگتا ہے کہ جو اتنا مہربان ہے اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی تابع داری کی جائے، اس کو وبے کیا جائے. آپ رب کو اسی حوالے سے دیکھیے اور رب کو کمال کا پائیں گے آپ. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ گناہ کی تلافی تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور سے دل سے توبہ کر لی جائے، لیکن کسی انسان سے بہت بڑا غلط ڈیسیژن ہو گیا ہو جس کے نتیجے میں اسے بہت ہی بڑا irreparable لاس ہو گیا ہو، اور اب اسے کوئی موٹیو نہ دکھائی دے، امید کی کوئی کرن نہ نظر آتی ہو، اور وہ ہر وقت ڈپریس رہے اور اپنے آپ کو کوستا رہے کہ اگر اسے وقت میں کوئی اور ڈیسیژن لیتا تو شاید آج حالات برعکس ہوتے. ایسے شخص کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کی تلافی صرف یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کے حضور سے دل سے توبہ کر لی جائے، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ اگر میری اس غلط قدم سے کوئی اور انسان افیکٹ ہوا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس نقصان کی تلافی کر لی جائے. تو گناہ کی یا غلطی کی تلافی رب تعالیٰ کے حضور توبہ ہے، اور اگر اس سے کوئی دوسرا ایفیکٹ ہو جائے تو اس کی تلافی، نقصان کی، اس کو ڈیمیج کی تلافی کر دی جائے. تو یہ بنیادی چیز ہے. ہم اس پہلو کو اہمیت نہیں دیتے جبکہ یہ ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر کوئی ایسا غلط فیصلہ ہو گیا کہ جس سے کوئی بقول آپ کے لفظوں میں irreparable لاس ہو گیا ہے، بات یہ ہے کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے. مایوسی اسی وقت انسان پر طاری ہوتی ہے جب رب تعالی پر بھروسہ نہ ہو انسان کا. ایمان تو ہو، رب کے وجود کو انسان مانتا تو ہو،
رب تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کو بھی مانتا ہو لیکن بھروسہ نہ ہو تو مایوسی آ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ بڑا آسان سا علاج ہے کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے جسم پر تو کوئی کپڑا بھی نہیں تھا, میں اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا, تو یہ میرا رب ہی تو تھا جس نے میری والدہ کے دل میں میری محبت ڈال دی, اور میری والدہ نے اپنے خون سے بنے ہوئے دودھ سے مجھے پالا ہے. میرے والد کے دل میں میری محبت ڈالی کہ اس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے مجھے پالا بھی ہے اور میری پرورش بھی کی ہے, میری تربیت بھی کی ہے. تو جس رب نے مجھے اس حال سے پالا ہے جہاں میں اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا, تو وہ رب اب بھی مجھے پالے گا, اب بھی وہ اس پر قادر ہے کہ مجھے اس irreparable لاس نہ صرف نکال لے بلکہ پہلے سے بھی بہتر کر دے. تو مجھے صرف ایک کام کرنا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس عالم الاسباب میں میری کامیابی کو مشروط کیا ہے کوشش کے ساتھ, کہ قرآن میں یہ واضح اس نے کر دیا کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی لیے وہ کوشش کرتا ہے. ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ رب تعالیٰ نے ہماری کامیابی کو یا چیزوں کے حصول کو مشروط کیا ہے ہماری کوشش کے ساتھ, اور کسی چیز سے وہ کنڈیشنل نہیں ہے. تو میں اپنی ڈیوٹی پوری کر لوں کہ میں اس irreparable لاس آپ کے الفاظ میں اس کو انڈو کرنے کی کوشش کروں, اور کامیابی اللہ دے گا, کیونکہ یہ وہ رب ہے جس نے مجھے اس عالم میں سے پالا ہے. آدمی اگر یہ سوچ لے کہ جب میں نے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا اپنے, چاہے وہ بزنس میں تھا یا جاب میں تھا, اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں تھا, تو یہ رب ہی تو تھا جس نے مجھے یہ سب عطا کر دیا, تو وہ اب بھی عطا کرے گا, صرف مجھے کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کر دیتا ہے. یہ کسی نے فرمایا ہے کہ میرے بارے میں کہ آپ نے کہا ہے کہ غصہ نہ کرو, تو انہوں نے پوچھا ہے کہ غصہ کیا غیر فطری چیز ہے, اور جبکہ غصے کی ٹھوس جائز وجوہات بھی موجود ہوں, جو انسان بے بس ہو غصہ بھی نہ کرے تو اور کیا کرے, اور اگر غصہ غیر فطری نہیں تو اس کو ختم کیسے کیا جائے. بات درست ہے آپ کی, میں پوری طرح اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو. غصہ انسان کے اندر خود رب تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا, بائی ڈیزائن ہے, یوں کہیے آپ. اور غصہ ہونا بڑا ضروری بھی ہے انسان کے لیے. اگر انسان کے اندر غصہ نہیں ہوگا تو اس کی پروٹیکشن نہیں ہوگی. یہ ایک ہتھیار ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے انسان کی پروٹیکشن کے لیے. میری گزارش صرف اس سلسلے میں ایک ہے کہ جو یہ میں عرض کرتا ہوں ہر ایک کی خدمت میں کہ بھائی غصہ مت کیجیے آپ. ہمارے یہاں ایک عام دستور ہے کہ ہم صرف الفاظ کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے مفہوم پر نہیں جاتے کبھی. جب کوئی آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ غصہ مت کیجیے,
وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی فطرت سے غصے کو نکال کے باہر پھینک دیجیے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ غصہ پی جایا کیجیے۔ آپ سب کو اور آپ کی طرح مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ ہم عشق تو سبھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار اس طرح نہیں فرمایا کبھی؟ برہم ہو جاتے تھے، چہرے پر تبدیلی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن غصے کو پی جاتے تھے۔ تو کیا جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اور میں عشق کرتے ہیں، اس عشق کا یہ حق نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں؟ تو جب میں یہ عرض کرتا ہوں غصہ نہ کیا کریں، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی فطرت سے باہر تو جا نہیں سکتا، لیکن اس پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے، ابھی دھماکہ ہو جائے تو ہم سب اپنی اپنی سیٹ سے اٹھ کے ادھر کو دیکھیں گے کہ دھماکہ کہاں ہوا، کیا ہوا۔ یہ انسٹنکٹ ہے، ہماری جبلت ہے، اور جبلت انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اگر ہم میں یہاں کوئی فوجی بیٹھا ہوگا، وہ بجائے اٹھ کر دیکھنے کے فوراً زمین پہ لیٹ جائے گا، اور اس کے 2 منٹ کے بعد وہ اٹھے گا اور پھر دیکھے گا کہ کیا ہوا تھا۔ اب ٹریننگ نے اس کی جبلت کو ماتحت بنا دیا ہے، اس کی تربیت کے، تو وہ جبلت سے کنٹرول نہیں ہو رہا، اپنی تربیت سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ میں اور آپ اٹھ کر دیکھیں گے اور اسی پروسیس میں ہم زخمی ہو جائیں گے، وہ زمین پہ لیٹ جائے گا۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں تو غصے کو فطرت سے نکال کر باہر تو نہیں پھینک سکتے ہم، لیکن ہم اپنے غصے کو ٹیم کر لیتے ہیں۔ اور شدید غصے کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہماری زبان میٹھی ہی رہتی ہے، ہمارا لب و لہجہ بلند نہیں ہوتا، ہم بہت پیار سے سکون سے دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس غصے کے باوجود۔ یہ غصے کو پی جانا ہے، اور یہی سنت ہے۔ اور یہ جو ایک آپ نے اپنے سوال کا ایک حصہ فرمایا کہ غصے کی ٹھوس جائز وجوہات بھی ہوں، میرے خیال میں تو یہ ٹھوس اور جائز وجوہات یہ بڑی ریلیٹو ٹرم ہے۔ اگر ایک شخص آپ کی گاڑی آپ سے مانگ کر لے گیا، اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک بڑی جائز اور ٹھوس وجہ ہے میرے غصے کی کہ میں ان صاحب پہ گرجوں برسوں کہ آپ نے یہ میری گاڑی توڑ دی، احتیاط کی ہوتی تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ ایک تو آپ مجھ سے گاڑی مانگ کر لے گئے، میں نے آپ کو سہولت فراہم کی، اور آپ نے میرا نقصان کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بڑی جائز اور ٹھوس وجہ ہے۔ آپ اچھے انسان ہیں، آپ کو جب کوئی آ کے بتائے کہ آپ کی گاڑی کا مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑی شرمندگی سے بات کر رہا، تو آپ پہلی بات پوچھتے ہیں کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی، آپ ٹھیک ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا پھر بھائی، کیوں منہ لٹکا کے بات کر رہا ہو؟ یہ ایکسیڈنٹ مجھ سے بھی ہو سکتا تھا، تم سے ہو گیا، اس سے کیا ہوا؟ اب دیکھیے دونوں آدمیوں کا فرق ہو گیا ہے۔ میرے نزدیک وہ جائز اور ٹھوس ہو جاتی ہے غصے کی،
آپ اچھے انسان ہیں، آپ نے اس کو دوسرے انداز میں لے لیا. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیٹو ٹرم ہے، یہ مین ٹو مین ویری کر جائے گی بات. ایک آدمی نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کر لی، مجھے چین نہیں آئے گا، میں تو اینٹ ہاتھ میں اٹھا کے پھروں گا کہ وہ آدمی کہیں مل جائے تو میں اس کے سر میں دے ماروں کہ تم نے وعدہ خلافی کر لی. جو ہی وہ میرے سامنے آئے گا میں گرجو برسوں گا اس پر. آپ اچھے آدمی ہیں، آپ خود چل کے اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی خیریت ہے، تم تو ایسے آدمی نہیں ہو کہ کبھی وعدہ خلافی کر لو. تو کیا ہوا؟ خیریت ہے نا جو تم وعدے پر نہیں آ پائے، کیا ہوا؟ تو اب دیکھیے دونوں کے رویے میں فرق آ گیا، مین ٹو مین ویری کر گئی بات. یہ ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ریلیٹو ٹرم ہے. ٹھوس وجوہات جو میرے لیے ٹھوس ہیں وہ آپ کے لیے شاید نہ ہوں. اگر ہم دوسروں کی کوتاہیوں کو اور ان سے ہونے والے قصور، ان کی غلطیاں، اس پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ سے سوال پوچھ لیں کہ اگر یہ مجھ سے ہو جاتا تو میں توقع کیا کرتا دوسرے آدمی سے کہ مجھ سے ہمدردی کرے، مجھے معاف کر دے یا میرے سر میں اینٹ دے مارے. مسئلہ حل ہو جائے گا. تھینک یو. یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر رب تعالیٰ کے تخت کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہے تو معراج شریف کے واقعے میں جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے نہیں جا سکتا کہ میرے پر جل جائیں گے، تو تخت اٹھانے سے پر کیسے محفوظ رہے؟ آپ کا گھر ہے اور اس میں آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کے گھر میں ملازم ہیں، آپ کے ہر ملازم کو آپ کے بیڈ روم میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ان میں سے کسی ملازم کو فورس کرے کہ آپ اس گھر میں کمرے میں جائیں تو جواب دے گا کہ میری جاب چلی جائے گی. لیکن ایک ملازم آپ کا منہ چڑھا ہے، اس کے پاس آپ کی کبرڈز کی چابیاں بھی ہیں، آپ کی سیف کی چابی بھی ہے، اور وہ جب چاہے آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو سکتا ہے. اگر آپ وہاں موجود ہیں تو ناک کر کے اجازت ملنے پر اندر آ جائے گا، اگر آپ نہیں ہیں تو بے دھڑک چلا جائے گا. ملازم تو وہ بھی ہے، تو اس کی جاب کیوں نہیں جاتی؟ جو آپ کے کمرے میں چلا جاتا، آپ کے سیف کی چابی اس کے پاس ہے. یہ اجازت کی بات ہے کہ جن کی ڈیوٹی ہے ان کے پر نہیں چلتے، اس لیے کہ وہ ان کو اجازت ہے. جس کی وہاں ڈیوٹی نہیں ہے اس کے سدرت منتہا کے آگے جانے سے پر چلیں گے. بس فرق اتنا ہی ہے. میں ایک گزارش ہمیشہ آپ لوگوں کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں کہ دعا اور آپ کا مسئلہ یہ انتہائی ذاتی ہے آپ کا. حالانکہ اصولی طور پر مجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی صاحب نے اپنا مسئلہ مجھے لکھ کر دیا ہے اور وہی چاہتے ہیں کہ ان کا مسئلہ پبلکلی بیان کر دیا جائے تو مجھے اس پر اصولاً اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مجھے کر دینا چاہیے. لیکن میری اپنی فطرت میں چونکہ ایک بات ہے کہ میں ہر انسان کی پرائیویسی کا احترام کرتا ہوں، تو
مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس انسان کی توہین کر رہا ہوں کسی کا ذاتی مسئلہ پبلکلی بیان کر کے، اور مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کسی اللہ کے بندے کی توہین کروں. اس لیے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کا ذاتی بات ہے اس کو براہ کرم پبلکلی نہ کہلوائیے مجھ سے، کہ وہ میرے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے ایک بندے کی توہین کر دی اس کے ذاتی معاملے کو پبلکلی بیان کر کے. تو جن صاحب نے یہ فرمایا ہے مجھ سے، جب آپ تنہائی میں مجھے ملیں تو مجھ سے پوچھیے، میں اگر میرے علم میں ہوگا میں ضرور عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں، اگر میرے علم میں نہیں ہوگا میں معذرت کر لوں گا کہ صاحب یہ میں نہیں جانتا. تو میں یہ آپ کی اجازت سے پھاڑ رہا ہوں تاکہ آپ کا مسئلہ کسی اور کی نظر سے نہ گزرے. یہ چونکہ وقت نہیں، ان کا سوال کے جواب دینے میں وقت لگ جائے گا. ان صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی خاص قابل ذکر شے نہ تھا. اس آیت میں کس دور انسانی کا ذکر ہے؟ نیز اس آیت سے بعض دانشور نظریہ ارتقاء کو بھی سیکنڈ کرتے ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں نیکسٹ سنڈے اس کو میں عرض کر دوں، کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا اور میں آپ کا فالتو وقت لینا نہیں چاہتا. تو اس پہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.